السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرس چینل ہوم آف ٹماروز لیڈر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. دا بک دیٹ وی آر اسٹڈنگ ہیئر از سدا بہار، تیسری جماعت کی یہ بک ہے. فوزیہ احسن فاروقی جو ہے وہ اس کی رائٹر ہیں، اور اس کا جو اردو کا گلدستہ کا جو ہے وہ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن ہم کور کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہم چیپٹر کریں گے دیٹ از یونٹ نمبر 1. یونٹ نمبر 1 کا فرسٹ چیپٹر ہے، اور آپ کو اسکرین پہ جو ہے اس کا ٹاپک نظر آ رہا ہے. اور ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی. کس کی کہانی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہم یہاں پہ آج کور کریں گے. موو کرتے ہیں ٹورڈس دا پکچر. یہ جو ہے اس کا ٹائٹل پیج کی پکچر دکھائی گئی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے. ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں کچھ نبیوں کے نام اور کہانیاں ہیں. ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے. تو آج جو ہم کہانی پڑھیں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پڑھیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی کا واقعہ ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچانے کے لیے کہتے رہے. وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا. باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے. موو ٹو دا نیکسٹ پیج. جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں. ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی. دوسرے لوگ ان کو کام کرتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے. یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے. یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے. کچھ ہی دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. تمام جانور جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے. اڑے ان سب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا. ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی. تھوڑی دیر بعد ایسا لگا جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو. چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھت پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی. یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا. سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر تیرتی رہی. بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا اور کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے. پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودھی ہے. لوگ کشتی سے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی.
تو پیارے بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی، حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ سنا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سنیں اور پڑھیں۔ اپنے استاد اور استانی کی بلند خوانی غور سے سنیں، جیسے میں نے بھی آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی ہے۔ آپ نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو کو ریپلے کر کے بھی سن سکتی ہیں آپ۔ سبق کے الفاظ پر نظر رکھیں اور معنی سمجھیں۔ سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے۔ ہر طلبہ علم باری باری چند سطور پڑھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نئے الفاظ کی طرف۔ جو اس میں نئے الفاظ یوز کیے گئے ہیں وہ ہے مصروف۔ مصروف کا مطلب ہے کام میں لگا ہونا، مشغول ہونا۔ حکم، ارشاد، فرمان، فیصلہ کن بات۔ فکر، خیال، پریشانی۔ نافرمان، حکم نہ ماننے والا۔ بسی، آباد ہوئی، خشکی، زمین۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے موروثی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں اور خالی جگہ میں لکھیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا، گھر، محل، کشتی، پل۔ تو جی صحیح جواب ہے کشتی۔ ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پڑوسیوں نے، نافرمان لوگوں نے، دوستوں نے، فرما بردار لوگوں نے۔ تو نافرمان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر ڈیش بھی شامل تھا، بھائی، بیٹا، دوست، خادم۔ بھائی۔ اس کے بعد آ جائے گا نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا، ہوا، پانی، آگ، بادل۔ پانی کے ذریعے سے عذاب نازل ہوا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں خوشخط کی طرف۔ آپ نے جو ہے رائٹنگ کرنی ہے۔ سبق کا پہلا پیراگراف کاپی میں خوشخط نقل کیجیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ تو آپ نے پہلا پیراگراف لکھنا بھی ہے اور جو ہے اس کی املا کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ اور یہ جو کوسچن ہے آپ نے اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہوگا۔ میں سارے کوسچنس پڑھ دیتی ہوں اور ان کے آپ کو جوابات بھی بتا دیتی ہوں، تو آپ اپنی کاپی کے میں جو ہے ان کے جوابات لکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے کوسچن نمبر 1، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام میں تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے رہے؟ وہ کیا سمجھاتے رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہے اور برے کام کرنے سے منع کرتے رہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیتے رہے۔ نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ کس میں ڈبو دیا؟ سمندر میں ڈبو دیا، آسمان سے بارش برسا کر۔ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ نافرمان لوگ جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے کہ وہاں دور دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر تھا، اور انہیں کشتی بنانے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا چیزیں رکھی تھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا رکھا تھا اور ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا تھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، انہوں نے جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ وہ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس نام کا کیا نام تھا؟ جو کشتی جس پہاڑ پہ رکی تھی اس پہاڑ کا نام تھا جودھی پہاڑ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ جو ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سینٹینس فارمیشن کرنی ہے۔ پہلا جو ہمیں سینٹینس ملا ہے وہ ہے سزا۔ تو آپ سزا کا جملہ بنا سکتے ہیں، برے کام کرنے کی سزا کبھی نہ کبھی ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جنگل۔ جنگل کا کیا جملہ بنائیں گے؟ جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس مذاق کا آپ جملہ بنائیں گے، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کشتی۔ مجھے کشتی کی سیر کا بہت مزہ آتا ہے، یا کشتی کی سیر کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بارش کا آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ بارش کے بعد ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ آخری جو آپ کا جملہ ہے ورڈ ہے وہ ہے پہاڑ، اور پہاڑ کا آپ جملہ بنائیں گے، اس پہاڑ کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو قواعد کا جو ہے ایک پورشن کور کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔